جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہاں تک، یعنی جب قرب قیامت ہوگا اس وقت یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، اسے کھول دیا جائے گا، اسے نکال دیا جائے گا۔ یہ ہر اونچی جگہوں سے بھاگتے ہوئے آئیں گے اور لوگوں کو کھانا شروع کر دیں گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر جتنا پانی ہے یہ سارے کا سارا پانی پی لیں گے، پانی ختم ہو جائے گا، پانی ختم ہو جائے گا۔ زمین پر اگنے والی جتنی فصلیں سب کی سب یہ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اللہ کا نام لینے والا زمین پر وہی ہوگا جس کا ایمان اب بھی پکا ہے، جس کا ایمان تب بھی پکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکے جو کامل مومنین ہیں انہیں لے کر کوہ طور پر چڑھ جائیں گے۔ یہ اتنے سخت ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ ان سے لڑائی نہیں کریں گے، حضرت عیسیٰ لڑائی نہیں کریں گے، لیکن نبوت کی پاور یہ ہے عیسیٰ صرف ہاتھ اٹھائیں گے، مالک انہیں تباہ کر دے، پھر انہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے جو کشتی میں سوار ہوا تھا، 3 بیٹے سوار ہوئے تھے، سام، حام اور یافس۔ یہ حضرت یافس بن نوح کی اولاد سے ہیں، یہ جو یاجوج ماجوج ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ فسادی گروہ ہے، حضرت یافس کی اولاد میں سے فسادی گروہ ہے۔ اچھا، ایک میں آپ کے نالج کے لیے پھر مزید اضافہ کرتا چلوں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، ذرا سنیے گا، اور یہ کم لوگ بیان بھی کرتے ہیں، سن بھی نہیں رکھی۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں 10 حصے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، کتنی ہے؟ بولیں اونچی آواز سے، 10 حصے ہے، 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1 حصہ انسان اور جن ہے، 1 حصہ انسان اور جن ہے، 9 حصے یاجوج ماجوج کو اللہ نے، اتنی بڑی تعداد میں۔ شکل کے حوالے سے بعض نے لکھا ہے لمبے قدوں والے ہوں گے، بعض نے لکھا ہے قد ان کے چھوٹے ہوں گے، لیکن کان ان کے اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک کان کو زمین پر لٹا کر اسے بستر بنائیں گے، اس پہ لیٹیں گے، دوسرے کان کو لحاف بنا لیا کریں گے۔ یہ ان کا لکھا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹا قد نہیں ہوگا، چونکہ انہوں نے تو بڑے بڑے مار کے سر انجام دینے ہیں، لوگوں کو کھانا ہے، فصلیں تباہ کرنی ہیں، سمندروں کا پانی پی کر خشک کر دینا ہے، اس لیے ان کا قد لمبا ہوگا۔ بہرحال دونوں جو آراء ہیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام یہ اللہ کے بزرگ گزرے، یہ نبی نہیں ہے۔ حضرت ذوالقرنین انہوں نے 3 سفر کیے، جن میں سے ایک سفر ان کا شمال کی جانب ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو دیکھا کہ یہ بڑا اللہ کا ولی ہے، آپ سے آ کر ریکویسٹ کی کہ جناب آپ ہمیں اس قوم سے نجات دلائیں جو ہمارے بچوں کو بھی کاٹ لیتے ہیں، ہماری فصلوں کو تباہ کرتے ہیں، ہمارے پانی کو پی جاتے ہیں، ان سے ہمیں پناہ چاہیے۔ حضرت ذوالقرنین آپ نے بہت بڑی دیوار وہاں پر تعمیر کروانا شروع کی، بنیادیں اتنی کھودی کہ پانی نکل آیا، تانبا پگھلا کر ڈالا، لوہا ڈالا، لکڑی اور کوئلے سے آگ جلا دی، اتنی بلند پہاڑیاں دیوار کی کھڑی کر دی کہ اب یاجوج ماجوج دیوار سے باہر آنا ان کا مشکل ہو چکا ہے۔ ویسے سائنسدانوں نے بڑی تحقیق کی ہے اور اس بات کو رد کر دیا ہے کہ یاجوج ماجوج کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن ہمیں سائنسدانوں کی ساری وہ ٹیکنالوجی اپنی طرف ہے، ہمیں صرف قرآن کا پتہ ہے اور مصطفیٰ کے فرمان کا پتہ ہے، جس نے یہ بتایا ہے کہ وہ آئیں گے، نکلیں گے، اور مصطفیٰ نے یہ حدیث میں نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تمہاری ٹیکنالوجی تو ابھی تک زمین کتنی ہے اس بات کا احاطہ نہیں کر سکی، ابھی جو پوری زمین ہے وہاں پر سائنسدان ابھی تک سفر مکمل نہیں کر سکے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ کسی میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ وہ اس وقت کس جگہ پر ہیں، یا حضرت ذوالقرنین نے دیوار کہاں پر بنائی تھی، یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ مخفی رکھا گیا ہے۔ آگے سنیے،
ان میں ابن کثیر کہتے ہیں کہ 3 گروہ ہیں یاجوج ماجوج میں، 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے اس کا جو نام ہے تاویل ہے، دوسرا جو گروہ ہے اس کا نام تاریس ہے، اور تیسرے گروہ کا نام منسک ہے۔ یہ تینوں گروہ ہیں۔ ان گروہوں میں سے دیکھیں، میں نے پہلے کہا ہے نا 9 حصے یاجوج ماجوج ہیں، تعداد دیکھیے گا ذرا۔ ان تینوں گروہوں میں سے ایک فرد مر جاتا ہے نا، ایک بندہ ان میں سے یاجوج ماجوج مر جاتا ہے۔ جب وہ ایک مرتا ہے تو 1000 اولاد پوری کرنے کے بعد مرتا ہے۔ اتنی زیادہ تعداد ہے وہ، یہ ان کی تعداد ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بہت بڑی دیوار وہاں پر بنا دی اور انہیں اندر بند کر دیا۔ اس کے بعد اب یہ روزانہ، یہ یاجوج ماجوج روزانہ آ کر اس دیوار کو کھاتے بھی ہیں، توڑتے بھی ہیں۔ جب وہ دیوار بہت تھوڑی رہ جاتی ہے نا کہ باہر نکلا جائے اور اس دنیا میں، کائنات میں تباہی مچائی جائے، تو ان میں سے کوئی ایک یہ کہتا ہے کہ اب رات پڑنے والی ہے، چلے چلتے ہیں، کل صبح آ کر دوبارہ شروع کریں گے۔ وہ جب صبح واپس آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے دیوار دوبارہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق دیے جا رہا ہے کہ اب بھی وقت ہے اپنی زندگیاں سنوار لو، اب بھی وقت ہے مصطفیٰ کے دین پر آ جاؤ، ورنہ وہ دیوار اگر ٹوٹ گئی تو انہوں نے آ کر تباہی مچانی ہے اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ وہ روز آتے ہیں، دیوار کو کھاتے ہیں، دیوار کو توڑتے ہیں، اینڈ پہ جا کر ایک کہتا ہے کل صبح آ کر کام شروع کریں گے۔ تعداد بھی بہت زیادہ ہے، پاور بھی اللہ نے انہیں دے رکھی ہے، لیکن وہ دوبارہ اللہ اسے مکمل کر دیتا ہے۔ جب قیامت قریب آئے گی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان یاجوج ماجوج میں سے ایک کہے گا کہ آج بس کرو، صبح آئیں گے انشاءاللہ یہاں سے کام سٹارٹ کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کی پاور یہ ہوگی کہ دوسرے دن جب وہ آئیں گے دیوار وہیں پر ہوگی اور اسے فوراً وہ توڑ کر زمین میں فساد برپا کر دیں گے۔ لفظ انشاءاللہ آپ بھی ہر کام شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہا کریں، اللہ تعالیٰ پھر وہ کام پھر آسان کر دیتا ہے۔ اب ایک اور چیز، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک چشمے سے 5 نہروں کو جاری کیا ہے، ایک چشمے سے 5 نہروں کو جاری کیا۔ ایک کا نام ہے جیہون، ایک کا نام ہے سیہون، ایک ہے دجلہ اور ایک ہے فرات، اور ایک ہے دریائے نیل۔ یہ پہاڑ میں اللہ نے اس چشمے کو چھپا کے رکھا ہے۔ 5 نہروں کو اللہ تعالیٰ نے اسی چشمے سے جاری کیا ہے، دجلہ، فرات، سیہون، جیہون اور دریائے نیل، انہیں جاری اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس آتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی آنے کی اس سے پہلے جو نشانی ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ نشانی یہ ہوگی کہ حضور نے فرمایا جب 6 چیزیں تم میں سے اٹھا لی جائیں، جب 6 چیزیں تم میں سے اٹھا لی جائیں تو پھر یاجوج ماجوج کو نکال دیا جائے گا۔ ان میں سے پہلی چیز عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سب سے پہلے قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، سب سے پہلے قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا۔ گھروں کی الماریوں میں قرآن تو ہوں گے لیکن ان پہ گرد پڑی ہوگی، انہیں پڑھنے والا قاری کوئی نہیں ہوگا، اس لیے قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ مصطفیٰ کی امت پر یہ کرم ہے کہ قرآن کو سینوں میں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ قرآن اٹھے گا یہ تو واضح طور پر ہوگی، اگر سینوں میں قرآن ہوگا تو بے عملی ہو جائے گی۔ اور ہلاکو خان نے نا جب قرآن پاک کے نسخے گھروں سے اکٹھے کر کر کے جلائے تھے نا، مسلمانوں کو ذبح کیا تھا اور اسے مسلمانوں کے سر تن سے جدا کیے تھے، اور ایک پنڈال میں بہت بڑی جگہ پر مسلمان زخمی حالت میں تھے، اس نے ان زخمی مسلمانوں سے یہ کہا تھا مسلمانوں اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر تمہارے گھر میں کوئی قرآن کا نسخہ ہے تو مجھے بتا دو، اگر میرے ڈھونڈنے پر کوئی نسخہ نظر آ گیا یا نکل آیا تو تمہیں پھر میں قتل کر دوں گا۔ زخمی مسلمانوں سے اس نے مخاطب ہو کر خطاب کیا، تو ان میں سے ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہو گیا تھا،
لاکھو خان قرآن کے نسخے جو کاغذوں پر ہیں تو نکال کر جلا کر فنا کر رہا ہے، تجھے خبر ہی نہیں ہے مصطفیٰ کے امتیوں نے اس قرآن کو اپنے سینوں میں سجا کے رکھا ہوا ہے۔ قرب قیامت میں قرآن سینوں میں تو ہوگا لیکن بے عملی آ جائے گی، اس پہ عمل نہیں ہوگا، وہ پڑھنے کی حد تک ہوگا۔ 1400 سال پہلے مصطفیٰ ممبر پہ بیٹھ کے ساری نشانیاں بتا چلے گئے۔ حضور نے 1400 سال پہلے یہ نشانی بھی بتائی تھی۔ ایک شخص نے آ کر کہا تھا اے دل یا محمد، حضور انصاف کریں۔ کس کو کہا؟ حضور کو کہا انصاف کریں۔ وہ ایسا بدبخت منافق تھا، وہ چلا گیا، فاروق اعظم نے تلوار نکالی، اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ حضور نے فرمایا اسے رہنے دو، اس کی نسل آئے گی، اس کی نسل قرآن بڑا اچھا پڑھے گی لیکن ان کے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترے گا، یعنی وہ قرآن پر عمل کرنے والی نہیں ہوں گی۔ اور حضور نے بے شمار نشانیاں بیان کی، لیکن میرا ٹاپک تو دوسرا ہے، اور یہ صحیح احادیث موجود ہیں، حضور نے اس کی اولاد کی نشانیاں بیان کی، وہ اب بھی موجود ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، فرمایا کہ پھر علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا ہے، علماء کو اٹھایا جائے گا، یہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے۔ پھر علماء نہیں ہوں گے، پھر مصطفیٰ کے دین کے وارث نہیں ہوں گے۔ تیسری نشانی فرمایا کہ حجر اسود، اس کو اللہ رب ذوالجلال اٹھا لے گا، حجر اسود غائب ہو جائے گا۔ چوتھی نشانی فرمایا مقام ابراہیم، جہاں پر حاجی جا کر 2 نفل ادا کرتے ہیں، مقام ابراہیم کو اٹھا لیا جائے گا۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود، ان کی اہمیت کا اندازہ جو گئے ہیں، خیر انہوں نے اس کا دیدار کیا ہے، اللہ نے ہمیں بھی نصیب کیا ہے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بارے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی روشنی کو پردوں میں رکھا ہے، اگر اس کی روشنی کو اللہ پردے میں نہ رکھتا، اتنی روشنی ہوتی کہ کبھی رات نہیں پڑ سکتی تھی، اتنی روشنی ہوتی، پوری دنیا اس سے روشن ہوتی۔ پھر وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے اسے چوما ہوگا، جنہوں نے اس کے مقام ابراہیم کے سائے میں نمازیں پڑھی ہوں گی، وہ کتنے عظیم ہیں۔ نور کو بھی پردے میں رکھا ہوا ہے۔ ان دونوں عظیم جگہوں پر حجر اسود اور مقام ابراہیم کو اٹھا لیا جائے گا۔ فرمایا حضرت موسیٰ کے تابوت کو اٹھا لیا جائے گا، یہ 5ویں نشانی ہے۔ اور فرمایا یہ جو 5 نہریں ایک ہی چشمے سے جاری ہوئی تھی، یہ خشک ہو جائیں گی۔ جب یہ 6 چیزیں پوری ہوں گی، اب حکم ہو جائے گا یاجوج ماجوج کو نکال دیا جائے، پھر وہ انشاءاللہ کہیں گے اور اللہ کی دھرتی پر فساد بپا کر دیں گے۔ ان کے چہرے بڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی اور سیاہ بال ہوں گے، بعض نے لکھا ہے سرخ ہوں گے، اور قد کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں۔ اس وقت مسلمان کوہ طور پر ہوں گے جب اللہ کی ساری دھرتی پر یہ بے عملوں کو، منافقوں کو، غداروں کو ختم کر چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ ہاتھ بلند کریں گے، مالک۔ اچھا یہ اتنے ظالم ہوں گے یاجوج ماجوج کہ جب زمین پر کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، یہ تیر نکالیں گے کہ اب آسمان پر رہنے والوں کو مارا جائے، یہ آسمان پر تیر برسائیں گے کہ انہیں بھی ہم ماریں گے۔ اللہ ان کی یہ خواہش بھی پوری کر دے گا، تیر جب واپس آئے گا وہ خون سے بھرا ہوا ہوگا، یہ جشن منائیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی پاور یہ ہوگی کہ ان کا رخ کوہ طور کی جانب بڑھے گا کہ یہاں پر مسلمان ہیں، اب انہیں مارا جائے۔ وہ ادھر قدم اٹھا کر کوہ طور کی طرف جائیں گے، اللہ کا پیغمبر ہاتھ اٹھا دے گا، مالک خیر فرما، انہیں برباد کر دے۔ بس وہاں سے پرندے آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کے گردنوں کے پچھلے سائڈ پر ایک کیڑے کو پیدا کر دینا ہے، وہ کیڑا انہیں کھاتا چلا جائے گا اور یہ زخمی ہو کر مرتے چلے جائیں گے۔ اب ساری دھرتی زخمیوں سے بھر جائے گی، خون ہی خون ہر جگہ پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نیچے اتریں گے کوہ طور سے، کسی جگہ پر بھی خشکی نہیں ملے گی، ان کا خون ہی ملے گا۔ پھر دعا فرمائیں گے، پرندے آئیں گے، انہیں اچک کر لے جائیں گے، اتنی بارش ہوگی کہ دوبارہ فصلیں اگ جائیں گی، پھر دوبارہ پانی اللہ تعالیٰ زمین کو عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا جو کچھ انہوں نے برباد کیا دوبارہ اگا دو۔ ہمارے مصطفیٰ کریم کتنے لجپال ہیں، معراج کی رات گئے، کتنی فکر تھی حضور کو کہ میرا کوئی امتی
یا میرے دور میں میری شریعت پر کوئی عمل کر لے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حضور معراج کی رات گئے، اللہ سے ریکویسٹ کی، مالک لم یزل مجھے اجازت دے، میں یاجوج ماجوج کو بھی اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے وہاں جا کر معراج کی رات اس قوم کو بھی دعوت دی، اے قوم میرا کلمہ پڑھ لو، میں تمہیں اب بھی بتا رہا ہوں، کلمہ پڑھ دو میں تمہیں بچا لوں گا۔ انہوں نے مصطفیٰ کریم کو جھٹلا دیا تھا۔ یہ عذاب قیامت سے پہلے آئے گا، اس لیے اب وقت ہے اپنے آپ کو دین پر اتنا پختہ کر لیں، دین کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا جوڑ لیں کہ طاغوتی قوتیں ہمیں برباد نہ کر سکیں۔ آج ذرا سا پیسہ کسی کے پاس آ جائے، ذرا سا ٹیکہ کسی بندے کے پاس ہو نا، ہم اس سے ڈر کر اپنے جرگوں کے فیصلے کروا رہے ہوتے ہیں، اس کی بات مان رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ دنیا کا کوئی وڈیرا ہوگا جس سے آپ ڈرتے ہیں، یاجوج ماجوج کی پاور آپ کے سامنے ہے، دابت الارض کی پاور میں بیان کر چکا ہوں، دجال کی میں آئندہ بیان کروں گا کہ اللہ نے کتنے عذاب رکھے ہیں۔ آپ کو تو ایک سیکنڈ نہیں لگنا جو ایمان لے کر میں اور آپ پھر رہے ہیں نا زمین پر، اترا رہے ہیں کہ آج 5 نمازاں سا پوری پڑھی تھا آیا، یہ ہم اس پر فخر کرتے ہیں نا، ہم نے پوری پڑھی ہیں نمازیں، تو پھر دجال کی تو ایک شکل دے کر آپ کے تو پسینے چھوٹ جانے ہیں۔ جو ایمان ہم لے کر پھر رہے ہیں، اپنے ایمان کی بقا کی خاطر اپنے آپ کو دین سے جوڑ لیں۔ میرے لیے آپ دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔